الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام سلمہ بنت سید اقبال حسین مرحوم مرحومہ شبنم بانو بنت سید سجاد حسین مرحوم کی روح کو احسان سوا بابا سے بنا صلوات عزیزان گرامی بزرگان مادی ملت برادران ایمانی و اسلامی یہ مجلس اعزا کہ جو مرحومہ کے اظہار ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے صلوات خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے محبوب اس مجلس اعزا کا ثواب اور تمام قرآن خوانی کا ثواب بحق محمد والے محمد جن کے لیے مجلس کو انعقاد کیا گیا مرحومین کی روح کو احسان ثواب دیکھیں یہ بات ہر انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے یہاں پر کسی کا قیام دائمی نہیں ہے یہاں پہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے فرق ہے کچھ لوگ مرتے ہیں تو واقعاً مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں کچھ لوگ مرتے ہیں تو
بہت مہربانی ہوگی احسان کا، اگر مزاج پہ گرا بھی گزرے تو آگے کچھ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ مرنا اور جینا یہ دونوں ایک ایسے امر ہیں کہ جو قدرت پروردگار کے تحت ہے، اللہ ہی بھیجتا ہے، اللہ ہی بلاتا ہے، لیکن کیا کہنا اس زندگی کا کہ جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو زندہ رکھے۔ ہمارے یہاں رنگ ٹون پر اکثر لوگ ایک ٹون لگایا کرتے ہیں، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، کہ جیو تو علی کی طرح جیو اور مرو تو حسین کی طرح۔ دیکھیے یہ صرف مولائے کائنات سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ جیو تو علی کی طرح جیو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جیو تو 14 معصومین کی طرح جیو، اور موت آئے تو ایسے آئے جیسے معصومین کو موت آئے۔ صرف کسی ایک امام سے مخصوص کر دینا یہ مناسب نہیں۔ یہ فرش عزا جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں یقیناً بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اس کا بڑا وقار ہے۔ یہاں پہ آنے والا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ آ کر کے کم از کم 40 منٹ تو ضرور امام کے فضائل اور نصائب سنتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ حاضری انسان کے لیے شفاعت کا سبب ہے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں میرے عزیزوں کہ فرش عزا پہ آنا تو سب کو نصیب ہو جاتا ہے، مگر فرش عزا سے ہم لے کے کیا جا رہے ہیں یہ چیز بہت اہم رکھتی ہے۔ اور اسی سوال کا جواب اگر ہم نے تلاش کر لیا تو سمجھ لیجئے ہم نے مجلس پڑھ لی اور آپ نے مجلس سن لی اور مجلس قبول بھی ہو۔ ایصال ثواب مجلس کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں آپ سنیں مجلس تمام ہو جائے، نہیں، اگر ہماری آدھے گھنٹے کی گفتگو سے ایک پوائنٹ بھی ہمارے ذہن میں باقی رہ جائے تو وہی محصل مجلس، وہی مجلس کا پورا نچوڑ ہے۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، اکثر افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم جو پڑھنا چاہتے ہیں نتیجے تک نہیں پہنچتے لیکن وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کہاں سے ہمارے اندر شعور آیا؟ یہ سب انہی مجلسوں کی بدولت ہے کہ جو ہمارے پاس اتنا علم آیا ہے۔ یہ مجلس عزا ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم نماز فرادہ پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے مجلس عزا بھی ہے کہ جو کبھی کم لوگوں میں ہوتی ہے، کبھی زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے۔ بھائی اتنا یاد رکھیے گا میرے عزیزوں کہ مجلس عزا جس مقام پہ ہوتی ہے اس مقام کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ بلند کوئی مقام ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ فرش عزا سے بلند تو آسمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر فرش عزا سے بلند آسمان ہوتا تو آسمان والے آسمان چھوڑ کر یہاں نہ آتے، آسمان والوں کا آسمان چھوڑ کر فرش عزا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالی کہنے میں تو فرش ہے ورنہ اس سے بلند تو عرش اعظم بھی نہیں ہے، یہ خالی کہنے کو فرش ہے۔ اچھا آپ ذرا غور فرمائیے، کیا ہے آسمان اور کیا ہے زمین، کیا ہے عرش اور کیا ہے فرش؟ بھائی غور فرمائیے، وہ ہے آسمان، یہ ہے زمین، وہ ہے عرش اور یہ ہے فرش۔ بھائی دونوں میں ذرا فرق سن لیجئے، میرا بیدار کرنا سن لیجئے، دونوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سرکار وہاں بھی جاتے ہیں، سرکار یہاں بھی آتے ہیں، حضور وہاں بھی تشریف لے گئے، حضور یہاں بھی آتے ہیں، بس ذرا سا فرق ہے کہ جہاں پر سرکار نعلین سمیت جائیں اسے آسمان کہتے ہیں، اور جہاں پہ نعلین اتار کے آئیں اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء نے، ہمارے آباء و اجداد نے، گھر کے بزرگوں نے جو حسین طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مرحوم کی روح کو اصال کیا جائے وہ کیا ہے؟ مجلس عزا، کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے کہ جو طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے ذکر کے ذریعے سے جو ثواب انہیں حاصل ہوگا کسی اور شے کے ذریعے سے ثواب تو اور دیگر اشیاء سے بھی حاصل ہوتا ہے دیگر طریقوں سے، لیکن
لیکن جو درجہ اس کا ہے وہ درجہ کسی اور امر کا ظاہرا نظر نہیں آتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ زندگی اور موت، اگر اس کی تعریف کی جائے کہ زندگی کیا ہے اور موت کی جائے، جیسا کہ کسی نے بہت عمدہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے آنے کے بعد پوچھا ایک پڑھے لکھے انسان سے کہ یہ بتائیں کہ موت کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے تعریف کی کہ موت کیا ہے، ویرانہ ہے، سناٹا ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، جمود ہے، سکوت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ موت کی تعریف کی گئی، جو لفظوں کے ذریعے سے تعریف کر دی گئی کہ موت کیا ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، ویرانہ ہے، سناٹا ہے، جمود ہے، سکوت ہے۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا، پھر اس نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ یہ موت کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہی موت نہ تو دہشت ہے، نہ وحشت ہے، نہ ویرانہ ہے، نہ سناٹا ہے، نہ جمود ہے، نہ سکوت ہے۔ اب وہ سوال جس نے پہلے کیا تھا وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیں، سوال ایک ہے اور جواب آپ دونوں کے الگ الگ دے رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے کہ فلاں صاحب کو آپ نے یہ کہا کہ یہی موت دہشت بھی ہے، وحشت بھی ہے، ویرانہ بھی ہے، سناٹا بھی ہے، جمود بھی ہے، سکوت بھی ہے، اور ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی موت نہ دہشت ہے، بہت توجہ، نہ دہشت ہے، نہ وحشت ہے، نہ ویرانہ ہے، نہ سناٹا ہے، نہ جمود ہے، نہ سکوت ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، سنو، جس طریقے سے انسان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ موت کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طریقے سے کہ اگر یہی موت علی کے چاہنے والے کو آتی ہے تو نہ دہشت ہے، نہ وحشت ہے، نہ ویرانہ ہے، نہ سناٹا ہے، نہ جمود ہے، نہ سکوت ہے، لیکن اگر یہی موت اسے آئے جس کے دل میں بغض علی موجود ہو تو اسی کے لیے دہشت بھی بن جاتی ہے، خوف بھی بن جاتی ہے، ڈر بھی بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ جلدی جی بات کو آگے بڑھا دو تین لفظ ہے اور اس کے بعد میں بہت ہی متصل ہو جاؤں گا کہ اب دیکھیے غور فرمائیے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں کائنات سے گزری ہیں لیکن کسی نے بھی آج تک موت کا مزہ نہ لیا۔ اچھا پہلے یہ طے ہو جائے کہ زندگی کیا ہے تاکہ یہ آسان ہو جائے گا کہ موت کیا ہے۔ اگر زندگی کا مطلب معلوم ہو جائے تو موت کا مطلب خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں زندگی کیا ہے ذرا غور فرمائیے گا۔ کوئی کہتا ہے کھانے کا نام زندگی، آپ بولیں گے تو مجھے سہارا ملا۔ صاحب زبان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مجلس عزا کا بہت بڑا طرح امتیاز ہے کہ مولا کائنات کی ایک حدیث پہ یہاں بہت اچھے سے عمل ہوتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ تکلموا تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بھائی اس حدیث پہ سب سے زیادہ عمل مجلس عزا میں ہوتا ہے جہاں ایک وقت میں دونوں بولتے ہیں، خطیب بھی بولتا ہے، سامعین بھی بولتے ہیں، ذاکر بھی بولتا ہے، مجمع بھی بولتا ہے۔ بس ذرا سا فرق ہے کہ جب ذاکر بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے، اور جب مجمع بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے سینے میں عشق علی کتنا۔ یہ دونوں چیزوں کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے۔ تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اگر بات حق ہے تو ذرا بولیے گا۔ کسی نے تعریف کیا زندگی کیا ہے، کوئی کہتا ہے جینے کا نام زندگی ہے، کوئی کہتا ہے کھانے کا نام زندگی، کوئی کہتا ہے پینے کا نام زندگی، کسی نے کہا ووٹ کا نام زندگی ہے، کسی نے کہا نوٹ کا نام زندگی ہے، کسی نے اپنی جیت کو زندگی قرار دیا، کسی نے اپنی جائیداد کو زندگی قرار دیا، کسی نے اپنی جاگیر کو زندگی قرار دیا۔ اسی طریقے سے جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو لوگوں نے الگ الگ تعریفیں کرنا شروع کی، لیکن جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیں کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، تو میرے مولا نے کہا سنو، عدل کا نام زندگی ہے، ظلم کا نام موت ہے۔ ارے شاید میں پہنچا نہیں پایا، میں نے جملہ کہا۔ امام نے فرمایا سنو، عدل کا نام زندگی ہے اور ظلم کا نام موت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اگر سڑک پہ چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو ظاہری طور پہ تو زندہ ہے، مگر وہ مر چکا، کیونکہ ظلم کا نام موت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے حوالے سے محسوس کریں کہ اپنی مختصر سی زندگی میں جہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں کی خواہشیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، وہیں پر ایک ہماری یہ بھی آرزو ہوتی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی جاگیردار نہ ہو، ہم سے بڑا کوئی زمیندار نہ ہو۔ اپنے لیے ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہو، توجہ ہے؟ دیکھیے آج کی دنیا میں زمینوں کی بڑی فکر ہے مگر ضمیر کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ محسوس فرمائے، زمینوں کی بڑی ٹینشن ہے مگر ضمیر کی ٹینشن نہیں ہے۔ لوگ زمیندار تو بننا چاہتے ہیں مگر ضمیردار نہیں بننا چاہتے ہیں۔ زمینوں کو خریدنے میں لگے ہیں اور ضمیروں کو بیچنے میں لگے ہیں۔ انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ یہاں بیچنا کیا ہے، خریدنا کیا ہے۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ یہاں بیچنا کیا ہے، خریدنا کیا ہے۔ اپنے ضمیر کی جو حفاظت کر لے جائے وہی حقیقی شیعہ علی، جو اپنے نفس کی حفاظت کر لے جائے وہی حقیقی شیعہ حسین ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کائنات سے گزری لیکن آج تک کسی نے بھی موت کا ذائقہ نہیں آیا۔ بتایا کس نے؟ اس بچے نے جس کا سن صرف 13 سال۔ احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ مٹھاس میں مثال دی جاتی ہے شہد کی۔ مجھے بتائیے، آپ متوجہ ہوں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ جو دیگ میں کھانے تیار ہو رہے ہیں اس کا آپ ذائقہ بتائیں، تو آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب چکھیں گے تبھی تو بتائیں گے۔ ارے یادی بتائیے، ابھی تو تیار ہو رہا ہے، پک چکا ہے ضرور، لیکن ابھی ہم اس کو اپنی زبان تک نہیں پہنچایا۔ جب تک کھانا لقمہ دہن تک نہ پہنچے، زبان تک نہ پہنچے، کوئی بھی شے جب تک زبان تک نہ پہنچے اس کا ذائقہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ کما حقہ، کہ اس کا صحیح ذائقہ آپ بتا دیں، بغیر چکھے نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب قاسم تو ابھی صرف 13 سال کے ہیں اور موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں، اور طے یہ پایا کہ ذائقہ وہی بتا سکتا ہے جو چکھ لے اس چیز کو۔ میں کہوں گا اے میرے مولا قاسم، ابھی تو آپ موت کے ذائقے کو چکھے نہیں، یہ آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ توجہ نہیں جناب قاسم جواب دے کہ سنو، ہمارا کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، ہمارا کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ دعویٰ آپ نے کر دیا مگر دلیل کیا ہے کہ موت جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا سنو، دعویٰ میں نے کیا ہے، دلیل میرا بھیا علی اصغر دے گا۔ بھائی غور فرمائیے، اگر کوئی انسان کڑوی چیز کھاتا ہے تو اس کے چہرے کا تاثر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن اگر انسان کوئی خوشمزہ چیز کھائے، میٹھی چیز کھائے، تو چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا، چہرے کے تاثر پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے تیکھی چیز کھانے کے بعد چہرے کا جغرافیہ اور تاثر بدل جاتا ہے، لیکن جب انسان میٹھی چیز کھاتا ہے تو کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیر لب کہیں نہ کہیں سے مسکراہٹ انسان کے نظر آتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے میرے عزیزو کہ جب میٹھی چیز کھانے کے بعد انسان کے چہرے سے ہلکی پھلکی مسکراہٹ نظر آتی ہے، یہی چیز تو بتایا ہے جناب قاسم نے کہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، دلیل میرا بھیا علی اصغر دے گا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تیر کھانے کے بعد اگر اصغر رو دیتا تو موت کڑوی ہوئی، تیر کھانے کے بعد اگر اصغر رو دیتے تو موت کڑوی ہوگی، لیکن اصغر نے مسکرا کے بتایا کہ دیکھو میں اس دعوے کی تصدیق کرتا ہوں جو دعویٰ میرے بھیا قاسم نے کیا۔ لہذا مسکرا کے ہنس کے بتا دیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت سے ہر
جو ولی خدا ہوتا ہے اس پر خوف نہیں ہوتا ہے موت کا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا تو ہر چیز سے تو خوف کھائے گا، لیکن موت سے اسے خوف نہیں محسوس ہوگا۔ یہ قرآنی تعلیم ہے۔ اب آئیے ذرا سا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کا اختیار کیا ہے، ولی ہے کون، ولی کیا کر سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہ ولی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ اگر حالت نماز میں ذرا سا ادھر ادھر حرکت کرنے لگے تو ہماری نماز چلی جائے، لیکن ولی اسے کہتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتا رہے، رکوع میں زکوٰۃ بھی دے دے، مگر نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ ولی ہے، یہ قرآن نے رکھا ہے۔ اس کا رسول ولی ہے، یہ قرآن نے رکھا ہے۔ اور وہ لوگ ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اور بات کو قریب کرنے کے لیے تصدیق فرمائیے گا۔ اللہ کی طرف سے کچھ منصب ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عظیم منصب، اس میں ایک منصب کا نام ہے کہ ہوا میں اڑا دینا مجلس کو الگ بات ہے، لیکن میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ مجھے اڑانا نہیں، آپ کو بچھانا ہے، تبھی ہوش سلامت رہتے ہیں جب انسان بیٹھا رہے نہ کہ اڑے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کچھ منصب ہے اللہ کے۔ ایک منصب ہے منصب نبوت، ایک منصب ہے منصب رسالت، ایک منصب ہے منصب امامت، اور ایک منصب ہے منصب ولایت۔ یہ مناصب اللہ کی طرف سے، یہ سارے منصب ہوتے کسی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ جس کو نبوت کا منصب دے گا وہ نبی بنے گا، ہے نا؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ جس کو رسالت کا منصب دے گا وہ رسول بنے گا، اللہ جسے امامت کا منصب دے گا وہ امام بنے گا، اور اللہ جسے ولایت کا منصب دے گا وہ ولی بنے گا۔ نبوت، رسالت، امامت یہ الگ نظر آتے ہیں اور ولایت الگ نظر آتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نبی نہیں ہے مگر نبی بناتا ہے۔ بولیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزو؟ اللہ رسول نہیں ہے مگر رسول بناتا ہے۔ اللہ امام نہیں ہے مگر امام بناتا ہے۔ ابھی بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کیا ہے؟ اللہ نبی نہیں مگر نبی بناتا ہے، اللہ رسول نہیں مگر رسول بناتا ہے، اللہ امام نہیں مگر امام بناتا ہے۔ بھائی یہی ایک منصب ہے، منصب ولایت۔ اللہ ولی ہے بھی اور ولی بناتا بھی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو ولی ہے اور ولی بناتا ہے۔ یہ بڑے باب عاطفہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے بات کی گئی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، کون ولی؟ اللہ، رسول، علی۔ مجھے بتائیے جب تینوں کے نام ایک ساتھ دلائے گئے تو اختیارات بھی تو یکساں نظر آئیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ولی ہے تو اس کا بھی اختیار دیکھ لیجئے، رسول ولی ہے تو ان کا بھی اختیار دیکھ لیجئے، علی ولی ہے تو ان کا بھی اختیار دیکھ لیجئے کہ اللہ کا اختیار کیا ہے، رسول کا اختیار کیا ہے، علی کا اختیار کیا ہے۔ تو اتنا یاد رکھیے گا میرے عزیزو کہ اللہ، رسول اور علی کے ولی ہونے میں اختیارات کچھ اس طریقے سے ملتے جلتے ہیں کہ اللہ ولی ہے تو سورج بنائے گا، علی ولی ہے تو سورج پلٹائے گا۔ اللہ ولی ہے تو چاند بنائے گا، نبی ولی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے، اللہ ولی ہے تو ستارہ بنائے گا، یہ ولی ہے تو ستارے کو دہلیز پر بلائے گا۔ اب کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ ولایت کسی معمولی شے کا نام ہے تو اتنا یاد رکھے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتوں میں جو چیز جان پیدا کرتی ہے اس کا نام ولایت ہے۔ اگر یہ ولایت ہٹ جائے تو لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے، لاکھ روزے رکھ لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ولایت ہے کہ جو آپ کی نماز کو وہاں تک پہنچائے گی جو باب قبولیت۔
یہ ولایت ہے جو روزے کو وہاں تک پہنچائے گا جو باب اجابت ہے. یہ ولایت ہے کہ جو سارے اعمال کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں پہ سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. ایک جملے میں ولایت پڑھنا چاہے تو میرا مجمع اگر بیدار ہے، ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے کہ ولایت کیا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ مولائی اسے کہا جاتا ہے کہ جو خوب نعرے لگاتا ہے. دیکھیے بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، انصاف سے بتائیے. ابھی اگر مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی انسان 8-10 نعرے یاد کر کے آیا ہو اور لگانے لگے تو جب مجلس تمام ہو جائے گی نا ناظم صاحب تو ہم ہی کہیں گے یار بڑا مولائی آیا کیا نعرے لگا. کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگوں نے مولائی اسے سمجھا ہے جو خالی نعرے لگائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولائی خالی نعرے لگانے والا نہیں ہے، بلکہ اصلی مولائی وہ ہے جو نعروں کی لاج رکھنے والا ہے. اصلی مولائی وہ ہے جو نعروں کے ہدف کو پورا کرنے والا ہے. بھائی نعرہ کیا ہے؟ زہرا کے شوہر علی، علی حسنین کے بابا علی، علی کلثوم کے بابا علی، علی زینب کے بابا علی، علی اور یہ کعبے میں جو پیدا ہو علی، علی ساری چیز میں آپ نے نعرہ لگا دی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کیا خالی اتنے ہی نعرے کافی ہیں؟ جہاں پہ یہ نعرے لگتے ایک نہج دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں آپ کو، نہ جانے کہاں تک آپ کے ذہن عالی میں مطابقت کر جائے. صرف یہی نعرہ ہے کہ زہرا کے شوہر حسنین کے بابا کعبے میں پیدا ہونے والا، صرف یہی نعرہ ہے علی کا. ارے یہ حقیقت بھرا نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ چوروں کا دشمن علی، علی. آپ نہیں بولیں گے، آپ مجھے پتا ہے. غاصب کا دشمن علی، علی. جھوٹوں کا دشمن علی، علی. مکاروں کا دشمن علی، علی. ارے بے نمازی کا دشمن علی، علی. بے دین کا دشمن علی، علی. ریاکاروں کا دشمن علی، علی. یہ فکر کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ہے کسی میں جو یہ نعرے لگائے؟ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں خود اپنے اوپر ڈر لگتا ہے. کہیں بھی 4-5 کھڑے نہ ہو مولانا کون سا نیا نعرہ آپ نے ایجاد کر دیا، لیکن 2 لوگ ہیں مجھے بتا دیں گے، یہ کہیں گے ٹھہر جاؤ. حقیقت یہی ہے، علی اسے کہتے ہیں جو چوروں کا دشمن ہو، جو غاصبوں کا دشمن ہو، جو برے لوگوں کا دشمن ہو. اس لیے کہ ہم نے علی کو صرف اپنے مطلب کے لیے سمجھ رکھا ہے. جو صفت ہمارے لیے ہے بس اسی میں ہمارے مولا ہے نا. ہم کبھی یہ سوچیں کہ بہت ساری ایسی صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، علی اس کے لیے بھی مولا بنے ہوئے ہیں، علی اس کے لیے بھی امیر بنے ہوئے ہیں. تو توجہ فرمائیے گا جو بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ہم اور آپ ولی کو کیسے سمجھیں؟ ہمارے زمانے میں ابھی کتنی زیادہ عمر ہی ہے ہماری، اللہ سے لے کے عمر دے. دیکھیے ہماری جب کسی سے تھوڑی سی ان بن ہو جاتی ہے، بحث تکرار گفتگو ہو جاتی ہے، اب وہ دھیرے 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 آگے بڑھتے بڑھتے دشمنی تک پہنچ گئی. پہلا قدم کیا ہے ہمارا؟ جیسے ہماری مولانا سے بگڑ جائے، ان کا جو نام ہے اس کو ہم بگاڑ کے گزارنے لگتے. مثال کے طور پر کسی کا نام احمد ہے تو اسے ہم نے احمد محمد کہنا شروع کر دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اردو گرامر کے لحاظ سے بھی، عربی گرامر کے لحاظ سے بھی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں. بہت توجہ رکھیے گا، بہت حسین جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ ہے محمد اور ایک مستعمل. اور جو لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہے، ایک محمد ہے اور ایک مستعمل. مستعمل اور محمد میں فرق کیا ہے؟ مستعمل اسے کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. معنی دار کلمے کو مستعمل کہتے ہیں، اور جس لفظ کے کوئی معنی ہی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں، بیکار کہتے ہیں. لیکن کہیں کہیں وہی بیکار اتنا باکار بن جاتا ہے، جزاک اللہ شکریہ، وہی بیکار کہیں کہیں اتنا باکار بن جاتا ہے کہ پھر دیکھیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ مائک رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ محمل ہے کہ مستعمل ہے؟ آپ کہیں گے مستعمل ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے مائک کہا تو اس کے ایک معنی سامنے آ گئے. ہم نے کہا مائک، مائک توجہ ہے، تو مائک کے تو معنی ہے، مائک کے کوئی معنی. ہم نے کہا ٹوپی، فوراً ٹوپی سامنے آ گئی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
یہ ووٹی کیا ہے؟ ٹوپی اوپی کیا ہے؟ اوپی کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ لباس لباس کے تو معنی ہے، لباس کے کوئی معنی۔ میں ابھی تک اپنے مجمع کو ولایت کے حوالے سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ولایت میں ایک لفظ بھی رائے گا نہیں ہے، اگر پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے۔ کلمہ، اسے کلمے کی دو قسمیں پھر سنیے، بہت اہم بات ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ محمل، مستعمل۔ مستعمل جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے ٹوپی مستعمل ہے، ٹوپی محمل ہے۔ فرش ورش، آسمان واسمان، کلاس ولاس، درجہ ورجہ، کتاب وتاب، کاپی واپی، روٹی ووٹی، کھانا وانا، چاول واول، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مستعمل کے ساتھ ساتھ محمل بھی رکھتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے روٹی کہا، روٹی کے معنی تو سمجھ میں آ گئے، ووٹی کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، تو ابھی تک طے یہ پایا کہ مستعمل کے معنی مانے جائیں گے، محمل بیکار مانا جائے گا۔ اے ابو طالب کے لال علی، تجھ پر ہماری جان قربان ہو جائے کہ اللہ نے تیرا نام ایسا رکھا، اگر کوئی بگاڑ کے بھی پکارے تو علی سے ولی پکارے گا۔ اللہ نے علی کا نام ایسا رکھا۔ بلاؤ، ولی کہو گے پھر وہی کہو گے جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں، یا تم مجبوراً کہو گے یا اختیاری طور پہ کہو گے۔ یہاں تم مجبور ہو کے کہہ رہے ہو اور ہم اختیاری طور پہ۔ اچھا دیکھیے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں جو مجلس پڑھتا ہوں، ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جملہ میں نے ایسا نہیں کہنا چاہا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں زیادہ فرق نہیں ہے بھائی۔ جو قبلہ آپ کا ہے وہی قبلہ ہمارا بھی ہے، جو کتاب آپ کی ہے وہی کتاب ہماری بھی ہے۔ میں یہ اتحاد کا پیغام دے رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو۔ جو کتاب آپ کی ہے وہی کتاب ہماری ہے، جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اسی قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، جس کعبے کو قبلہ آپ کہتے ہیں اسی کعبے کو قبلہ ہم بھی کہتے ہیں، جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف ہم بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس محمد کو آپ آخری نبی مانتے ہیں اسی محمد کو ہم بھی آخری نبی مانتے ہیں، جس محمد کا کلمہ پڑھ لینا آپ کو مسلمان بنا دیتا ہے اسی محمد کا کلمہ پڑھنا ہمیں بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ ہم سب کچھ وہی تو مانتے ہیں، اختلاف کہاں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، بس ذرا سا فرق ہے کہ آپ لولا علی کہتے ہیں اور ہم مولا علی کہتے ہیں۔ سمجھوتا کرو، سمجھوتا کرو، لام اور میم پہ ساری باتیں ختم ہے۔ اس لیے کہ یہی جو ایک لام اور میم کے حرف کا فرق ہے، اگر اسی کو ہم سمجھ لیں، اس لام کو میم میں بدل لیں تو غدیر بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ غدیر اسی کا تو نام ہے میرے عزیزو، جہاں پہ علی کو مولا بنایا گیا، آخری بات، جہاں پہ علی کو مولا بنایا گیا۔ اب ولایت ہمیں اور آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سنیے، ولایت کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو اوقات میں رکھے، ہائے 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 ہائے، جو اپنے فالوورز کو حد میں رکھے، اوقات میں رکھے، حد سے نہ آگے بڑھنے دے نہ پیچھے ہٹنے دے، اسی کا نام تو ولایت ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے لیجئے دلیل دے دیتا ہوں، غدیر میں یہی تو کیا گیا تھا، جو آگے تھے پیچھے آؤ، حد میں رہو، ہائے 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 ہائے، اوقات میں رہو، جو پیچھے رہ گئے یہاں تک آؤ، آگے والوں کو پیچھے بلا کر کے پیچھے والوں کو آگے لا کر کے ایک مقام پہ جمع کرنے کے بعد، اب میں یہاں پہ جملہ پڑھتا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا، وہ یہ پڑھا کرتے تھے، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ علی کہتے ہی اس عظیم شخصیت کو ہے، نہ تو جس سے آگے بڑھنے میں نجات ہے نہ پیچھے رہنے میں نجات ہے۔ نجات وہیں پہ ہے جہاں پہ علی ہے، وہیں پہ رہو جہاں علی ہے، نہ علی سے آگے بڑھو نہ علی سے پیچھے، اگر نجات ہے۔ اب یہاں پہ پہلا سبق ولایت ہے، وہ ہے اتحاد، ایک جگہ پہ جمع ہو، یہ کر کے دکھایا۔ اگر ولایت نہ ہو تو کیا ہو؟ اتنا یاد رکھیے گا، اگر باران رحمت نہ ہو، یہ میرا قیمتی جملہ سن لے میرا محترم، اگر باران
فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر غدیر والے مولا کی ولایت نہ ہو تو نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ جی نوٹ کر لیجئے اسے، اگر ان کی ولایت نہیں، لاکھ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ شمار کر، جہاں علی نہیں ہے وہاں طہارت نجاست نہیں۔ بس میں نے بات تمام کر دی۔ اب آپ سوچئے اس علی کی زندگی کیا ہے جس نے اپنی تمام زندگی دوسروں کے نام پہ وقف کر دیا۔ کبھی بھی میرے مولا نے اپنے مفاد کے لیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے کار خیر اور مرحومین کو خوش رکھنے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے نام سے اور ان کی طرف سے بہت سارے کام کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی روح کو سکون ملے۔ ہر دنیا سے جانے والا انسان بوقت نزا، یہاں تک کہ قبر میں بھی، اور میرے مولا نے تو یہاں تک کہہ دیا، حدیث سن لیجیے، روح کو تازہ کر لیجیے۔ میرے مولا کہتے ہیں جو 3 چیزوں کا انکار کر دے وہ میرا چاہنے والا ہے ہی نہیں۔ ایک وہ جو قبر کا انکار کر دے وہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، ایک وہ جو شفاعت کا انکار کر دے وہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، اور ایک وہ جو معراج کا انکار کرے وہ میرا چاہنے والا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ باتیں ہیں 3 لیکن وجہ ہے ایک۔ کہا وہ کیسے؟ سنیے، سلام کریے اپنے ماں باپ جنہوں نے ولایت علی پہ آپ کو دے دی۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں ہے آمد علی، معراج میں ہے آواز علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ یقیناً ہمیں پورا بھروسہ ہے، یقین ہے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی۔ آشش ماہی کی مجلس ہے، اس مجلس میں ماشاءاللہ اتنا مجمع، اتنے چاہنے اور ماننے والے، اتنے عزیز و اقارب آ گئے۔ مرحومہ کے بیٹوں کو کتنا سکون مل رہا ہوگا، کتنی تسلی مل رہی ہوگی کہ میری ماں کے اس سال ثواب میں اتنے سارے لوگ آ چکے ہیں۔ ہر شخص آیا ہے، ہر شخص آیا ہے پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا تصور کرو، یہ آج کا زمانہ ہے نا کہ جہاں پہ انسان آ جاتا ہے، لیکن جس گھرانے نے یہ رسم قائم کی تھی اسی کا بیٹا کربلا کے میدان میں مارا گیا، مگر کسی نے پرسہ نہیں پیش کیا۔ ہاں پرسہ پیش کرنے والے تھے مگر انداز بدلا ہوا تھا۔ کسی نے کلیجے سے لگا کے پرسہ نہیں پیش کیا، کسی نے سر پہ دستے شفقت پھیر کے پرسہ نہیں پیش کیا، کسی نے تماچا مار کے پرسہ پیش کیا، کسی نے تازیانہ برسا کے پرسہ پیش کیا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ شہزادی کونین کے مسائل پڑھ گئے، تو میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں اتنا یاد رکھیے گا، خاندان اہل بیت کی 3 سیدانیاں، 3 شہزادیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ ایک 18 سال کی بطول اور ایک 7 سال کی بطول، ایک 4 سال کی بطول۔ 18 سال کی بطول فاطمہ زہرا ہے، 7 سال کی بطول جناب صغرا ہے، 4 سال کی بطول جناب سکینہ ہے۔ سنو کہ کیسے بوڑھی ہوئی۔ 18 سال کے بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی صغرا کو بھیا اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، 4 سال کی سکینہ کو شمر کے تماچے نے بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ ہاں زیادہ شہزادی دربار میں کھڑی رہی مگر کسی نے یہ تک نہ کہا کہ اے نبی کی بیٹی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ روایت کہتی ہے جب بی بی دربار سے واپس گھر میں آئی ہے نا
تو جناب زینب ماں کو پکڑ کے کہتی ہیں اے اماں، جب آپ دربار میں گئی تھی تب آپ کے بال سفید نہ تھے، آپ کی کمر جھکی ہوئی نہ تھی، اے اماں دربار میں کیسا ظلم ہوا؟ عجب نہیں بی بی نے کہا ہو اے بیٹی سب روئے میری مصیبت پر مگر تم نہ رو، اس لیے کہ میں تو مدینے کے دربار میں کھڑی تھی، تم کبھی کوفہ کا دربار، کبھی شام کا دربار، تماشائیوں کا مجمع، نامحرموں کا ہجوم۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں چند جملے مصائب کی مجلس کو تمام کروں۔ مرحومہ کے بچوں کو خدا سلامت رکھے۔ دیکھیے ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ یہ صرف ماں ہی جانتی ہے، صرف ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ وہ اپنے لفظ جگر کو کتنا چاہتی ہے۔ اگر بیٹا گھر سے باہر جائے، پردیس چلا جائے، تو جب تک ہر دن فون کے ذریعے سے خیریت معلوم نہیں ہوتی، ماں کو سکون نہیں ملتا۔ اور جب وہی بچہ پردیس سے آنے والا ہوتا ہے، جب تک کہ گھر کے دروازے پہ نہ آ جائے، ماں کی آنکھیں بیٹے کو نہ دیکھ لیں، تب تک ماں کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تو عام ماؤں کا حال ہے نا۔ اگر کوئی ماں زہرا جیسی ہو، اگر کوئی ماں رباب جیسی ہو، اگر کوئی ماں زینب جیسی ہو تو ان کے کلیجے سے پوچھیں۔ میں ایک جملہ پڑھ کے میں اس کو تمام کر رہا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ ماں کو غسل بھی دیا جا چکا، کفن بھی پہنایا جا چکا، اور ایک مرتبہ وہی ماں جو اپنے لال کو اتنا چاہتی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی پلایا کرتی تھی، کفن بھی دیا جا چکا۔ علی نے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آئیں، انہوں نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا۔ کلثوم نے ماں کو آخری مرتبہ دیکھا۔ حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، سب نے دیدار کر لیا، لیکن وہ بچہ حسین دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ علی نے کہا بیٹا حسین کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ سنو گے جملہ؟ حسین نے کہا اے بابا جب تک آج ماں مجھے خود سے نہ بلائیں گی تب تک میں ماں کے قریب نہ آؤں گا۔ لیجیے آزادارو بندے کفن ٹوٹ گئے اور ایک آواز آئی ہے میرے لال حسین آجا میرے کلیجے سے لگ جاؤ۔ حسین آگے بڑھے، آزادارو روایت بتاتی ہے کوہرام مچ گیا، آواز آئی اے علی جلدی سے حسین کو الگ کر لو۔ علی آگے بڑھے، حسین کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہا بابا ٹھہر جائیے، مجھے اپنی ماں سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ کہا بیٹا کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا بابا سنیے گا۔ حسین نے کہا ماں یہ مدینہ ہے یاد رکھنا، آج تم نے بلایا تو یہ حسین آ گیا۔ ارے کربلا میں جب یہ حسین زخموں سے جو زمین کربلا پہ آئے گا، اماں جب یہ حسین بلائے ضرور آ جانا۔ ادھر حسین زین سے زمین پہ آئے، کیا دیکھا؟ وہی دکھیاری ماں بالوں کو بکھرائے ایک بیان کر رہی ہے آجا میرے لال حسین میری آغوش میں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین علیہ السلام فی الآخرہ۔ یا اللہ اس مجلس اعزا کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں سب کی جان مال کی قبروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی رزق و روزی میں برکتیں نازل فرما، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف
بالخصوص جن کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار از وقت آواز و انصاف فرما۔ آپ حضرات مزید ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ام سلمہ بنت سید اقبال حسین مرحوم، مرحومہ شبنم بانو بنت سید سجاد حسین مرحوم کی روح کو اظہار سے یہ سچ ہے عظمت شاہ حجاز میری ہے، یہ سچ ہے عظمت شاہ حجاز میری ہے، بقائے دی کی عمر دراز میری ہے، چھری کی کھار کے نیچے نماز پڑھتا ہوں، یہ قتل گاہ نہیں جا نماز میری ہے۔ مومن سے گزارش ہے کہ اذان بہت ہو چکا ہے، نماز کا وقفہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کے آپ حضرات پھر فرش عزت تشریف لائے اور انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ وسیع قائدی کالج فیض آباد جو تشریف لا چکے ہیں۔ منتظمین کی طرف سے وہاں چائے کا بھی اہتمام ہے، اسٹال لگا ہوا ہے، جو حضرات چائے نوش فرمانا چاہتے ہیں چائے بھی نوش فرما لیں اور پھر نماز کے فوراً بعد دوسری مجلس ہوگی۔ حضرات اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل بروز اتوار بمقام امام بارگاہ حسینیہ فتن پور اعظم گڑھ میں مجلس شش ماہی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے۔